السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ علامات قیامت، جس کو ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جس کو سامنے رکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج قیامت کی علامتوں میں سے کون کون سی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ بغور سماعت کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانا ہماری نہیں بلکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر ایک امتی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور امتیوں تک، اپنے دوست و احباب تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ذمہ سونپا ہے۔ چلیے حدیث پاک شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ ترجمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مساجد بڑی بارونق ہوں گی مگر رشد و ہدایت سے خالی اور ویران، اور ان کے نام نہاد علماء آسمان کی نیلی چھت کے نیچے بسنے والی تمام مخلوق سے بدتر۔ فتنہ انہی کے ہاتھ سے نکلے گا اور انہی میں لوٹے گا، یعنی وہی فتنے کے بانی بھی ہوں گے اور وہی مرکز و محور بھی ہوں گے۔ اس حدیث میں متعدد امور علامات قیامت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زمانہ قریب ہے جس میں اسلام کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے نام۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس کی شرح میں فرمایا ہے، یعنی اسلام کے شعائر میں سے کچھ باقی نہ رہے گا سوائے اسلام کے نام کے، یعنی جس پر اسلام کا نام بولا جا سکے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس طرح سے صرف نام باقی رہ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ اسلام اور اسلام کا نام تو باقی رہ جائے گا، جیسے شاعر اسلام میں سے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے نام رہ جائیں گے، مگر ان کی حقیقت و اصلیت باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ آج لوگ اسلام کے شعائر تک میں غفلت کرتے ہیں، یعنی اسلام کی مین چیزیں جس کے ذریعے سے اسلام سمجھا جا سکتا ہے، جیسے نماز میں غفلت عام ہے۔ پھر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی اس کی اصلیت و حقیقت کے ساتھ کہ اس میں اخلاص و للہیت، خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری اور اللہ کی بڑائی و عظمت کا مظاہرہ ہو، ایسے ادا نہیں کرتے بلکہ رسمی طور پر ادا کر کے اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اور عبادات اور شعائر اسلام کا حال ہے۔ غرض یہ کہ اسلام کی بنیادوں اور شعائر تک میں یہ حال ہے تو اس سے کم درجے کی باتوں میں تنزل اسی کے لحاظ سے ترقی پر ہوگا۔ طرح یہ بات صادق آتی ہے کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کوئی اصلیت و حقیقت باقی نہ رہے گی۔ آج کے دور میں یہ بات ظاہر ہو چکی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی اور دو تین باتوں کی تشریح انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پارٹ 2